میں آج آپ حضرات کے روبرو ایک ایسا عنوان اور ایک ایسا ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں کہ روئے زمین کے اندر ہر مسئلے اور ہر نظریات میں آپس میں لوگوں کا اختلاف ہے. کوئی کچھ کہتا ہے تو کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن ایک ایسا میٹر اور ایک ایسا مسئلہ جس میں اہل اسلام کے ساتھ غیر بھی شریک ہیں اس بات پر کہ ہاں یہ حقیقت ہے اور اس کی حقیقت ہے اور اس کا ہر ایک کو سامنا کرنا ہے، اور وہ موت ہے. موت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ دنیا کی ہر قوم اور ہر مذاہب و ادیان کے ماننے والے اس بات پر آ کر متفق ہو جاتے ہیں کہ ہاں موت کی حقیقت ہے، اور اس بات پر بھی متفق ہیں کہ موت کب آئے گی کسی کو پتہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی اور موت کا یہ سسٹم بنایا ہے. الذی خلق الموت والحیات. اللہ نے زندگی اور موت کا سسٹم اس لیے بنایا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ جانچنا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے کہ تم میں کون عمل کے اعتبار سے اچھے ہیں، کن کا اعمال کتنا اچھا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے یہ موت اور زندگی کا نظام اور سسٹم کو چلایا ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، یہ کہاوت اور ہم اور آپ کہتے ہیں اور سنتے ہیں کہ فلاں صاحب جو ہے وقت سے پہلے چلا گیا، یا فلاں رشتہ دار کہ ابھی جانے کی عمر نہیں تھی. اللہ یہ کہتا ہے قرآن کریم میں لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. کہ ہر ایک کا ایک وقت متعین ہے، ایک ٹائم فکس ہے، اس دن تک وہ انسان اس روئے زمین کے اندر سانس لیتا رہے گا. دنیا کی کوئی طاقت انہیں مار نہیں سکتی ہے، لیکن جب وہ وقت آئے گا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی ہے. ایک گھنٹہ ایک سیکنڈ کی بھی اسے مہلت نہیں دی جائے گی. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اور اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو جو کچھ وہ اس دنیا کے اندر کر رہا ہے وہ اس کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور انسان کو مرنے کے بعد اس کا حساب دینا ہوگا، ان سے سوال ہوگا. اس کی جوانی کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، اس کی عمر کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، اس کی کمائی کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، ان کے خرچ کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، اس کے علم کے بارے میں جو کچھ اس نے سیکھا اور اس پر کیا عمل کیا اس کے بارے میں ہر ایک سے سوال ہوگا. اور اس سوال سے کوئی بھی بچ نہیں سکے گا، چاہے وہ وقت کا عالم ہو، مفتی ہو، ایجوکیٹڈ ہو، ان ایجوکیٹڈ ہو، معاشرے اور سماج اور سوسائٹی کا اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھنے والا انسان ہو یا ادنا درجے سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، ان کا مقام دنیاوی اعتبار سے جو کچھ بھی ہو، ہر ایک سے یہ سوال ہوگا اور ہر ایک کو اس سوال کا جواب دینا ہوگا. جب ہم اور آپ جانتے ہیں کہ موت آئے گی، موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے، موت سے کسی رستگاری ہے. آج میں کل کے
میں اللہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور موت کا کڑوا گھونٹ ہر ایک کو پینا ہے، وہ چاہے امیر ہو یا غریب، محلوں میں رہنے والا ہو یا جھوپڑیوں میں رہنے والا، وہ عالی شان کاروں پہ چلنے والا ہو یا پیدل چلنے والا، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ موت جب آئے گی تو اس کے سامنے دنیا والوں کی طاقتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، ان کے محلات ان کو موت سے بچا نہیں سکتی، ان کے گارڈز، ان کے فورسز اور ان کے جو ورکر اور کارندے گئے، کوئی بھی اسے موت سے بچا نہیں سکے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ موت کا جب وقت آئے گا وہ تم کو دبوچے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعے کے اندر کیوں نہ بند ہو جاؤ، لیکن موت کی گھنٹی جب بجنی ہوگی وہ بج کر کے رہے گی، اور پھر یہ دنیا آپ کے لیے پرائے ہو جائے گی۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کی قیامت اس کی موت سے شروع ہو جاتی ہے۔ جب ہم اور آپ جانتے ہیں کہ موت آئے گی، اور یہ ہم اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ زندگی جو دی ہے آخرت کی تیاری کے لیے، ہماری اور آپ کی زندگی کی مثال اور اس دنیا میں رہنے کی مثال یہ ہے کہ جس طرح کے ایک مسافر سفر کرتا ہے، وہ آرام کی نیند نہیں سوتا، وہ سفر کرتے ہوئے اپنے سامان کی حفاظت کی ذمہ داری کرتا ہے، ہم وقت اسے یہ خیال دامنگیر ہوا کرتا ہے کہ کب میرا سفر مکمل ہونے والا ہے، سفر کے دوران کوئی لٹیرا میرا سامان نہ لوٹے، میری چیز کو نہ چھینے، اس کی حفاظت وہ خود سفر کرنے والا کرتا ہے۔ اس لیے جب مسافر کی طرح زندگی گزارنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو ہمیں کہتا ہے ان چیزوں کو کرنا ہے، اور جن چیزوں سے قرآن منع کرتا ہے ان چیزوں سے رکنا ہے۔ جب انسان کو یہ اپنی منزل کا پتہ ہے کہ میری منزل قبر ہے، میری منزل موت ہے، تو پھر وہ انسان موت سے کیوں غافل ہے؟ ہوئے نامور بے نشاں، کیسے کیسے زمین کھا گئی، آسماں کیسے کیسے، وہ اپنے سامنے دیکھتا ہے کتنے ویل پاپولر لوگ جن کی نام اور جن کی شہرت کا ڈنکا بجتا تھا، ان کی ایک پکار پر دنیا اکٹھی ہو جایا کرتی تھی، آج وہ گمنام وادیوں میں گم گئے، کھا گئی زمین آسماں کیسے کیسے، جو اپنی حکومت کے نام پر، جو اپنے کاموں کے نام پر وہ آج وہ آسمان پر تھے، لیکن زمین نے سب کو کھا گئی، یعنی ہر ایک قبر کی زینت بن چکے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو بھی قبر کی زینت بننا ہے، اور قبر کی زینت بننے کے لیے ٹائم کا ہمیں پتہ نہیں ہے، عمر کا ہمیں پتہ نہیں ہے، تو پھر ہم اتنی غفلت کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ ایک مسافر غفلت کے ساتھ سو نہیں سکتا، وہ اپنے سامان کی، اپنی چیزوں کی حفاظت وہ خود کرتا ہے۔ لہذا مسلمانوں، تمہیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہوگی، کمانے میں حلال و حرام کا خیال رکھنا ہوگا، زندگی گزارنے میں قال اللہ اور قال رسول کی تعلیمات کا ہمہ وقت خیال رکھنا ہوگا۔ اگر نہیں رکھیں گے تو آپ موت سے غافل ہوں گے، اور موت سے غافل رکھنے والا انسان وہ عقل مند نہیں ہوا کرتا ہے، وہ نادان ہوتا ہے، جو اپنی آخرت کی منزل سے بے خبر ہے، جسے پتا ہے کہ وہاں کی ابدی زندگی جب شروع ہوگی تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور جب وہاں جانا ہوگا وہاں سے واپسی نہیں ہے۔ ہم جب وہاں جائیں گے تو پھر ہمارے اعمال ہی کام آئیں گے، اس کے علاوہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال
مثال دے کر یوں سمجھایا کہ ایک انسان کا آخری وقت تھا. ان کے 3 بھائی تھے. انہوں نے تینوں بھائیوں کو بلانے کے بعد ایک سے سوال کرتا کہ میرے بھائی یہ بتاؤ تو صحیح, میرا آخری وقت ہے, تم کہاں تک میرا ساتھ دو گے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارا غم بس تمہاری, اب ہم تمہارے لیے پرائے ہو گئے. دوسرا کہتا ہے کہ ہم تمہارا ساتھ اس وقت تک دیں گے میرے بھائی کہ ہم تمہارا علاج کرائیں گے, تمہاری بیماری کی ہر امکان دور کرنے کی کوشش کریں گے. اگر تیری موت آئے گی تمہیں آرام گاہ تک پہنچا کر کے آئیں گے. تیسرا بھائی سے وہ سوال کرتا ہے میرے بھائی تم بتاؤ تم میرے لیے کیا کرو گے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے زندگی میں بھی ساتھ ہیں اور موت قبر میں تمہارے ساتھ جائیں گے, حشر میں تمہارے ساتھ جائیں گے. ترازو جب اللہ کے یہاں اللہ ترازو کو تولے ناپا جائے گا وہاں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے اور تمہارا ساتھ اس وقت تک دیں گے جب تک کہ تمہارا خیر, اللہ تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ نہ کرے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 بھائی کون تھے؟ ایک بھائی وہ جو انسان کے پاس مال ہوتا ہے, ان کی دولت ہوتی ہے, ان کی صحت خراب ہونے کے بعد وہ دوسروں کی ہو جاتی ہے, وہ پرائے, وہ دولت جس کو اکٹھا کرنے کے لیے اس انسان نے رات دن ایک کر دیا, حلال و حرام کی تمیز نہ کی, اس وہ دولت ان کے لیے پرائے مال بن جاتی ہے. اور پھر دوسرا وہ کہ ان کے رشتہ دار, ان کی اولاد, ان کے بھائی ان کا علاج کرتے ہیں, ان کو آخری آرام گاہ تک پہنچاتے ہیں. اور تیسرا وہ ان کے اعمال جو وہ نیک اعمال کرتا ہے وہ ہمہ وقت ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے. لہذا لوگوں ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمیں اللہ کے حضور جانا ہے, لہذا اپنے اس تیسرے بھائی کو اپنی زندگی کا نمونہ بناؤ اور اپنی آخرت پر نگاہ رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات الموت, موت یعنی لذتوں کو توڑ دینے والی چیز, یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو. جس انسان کو موت یاد رہے گی اس کی نماز نہیں چھوٹے گی. جس انسان کو موت یاد رہے گی وہ اپنے بھائیوں کو ستائے گا نہیں. جس انسان کو موت یاد رہے گی وہ ظلم نہیں کرے گا, وہ ناانصافی نہیں کرے گا, وہ سود نہیں لے گا, وہ حرام کمائی نہیں کمائے گا, وہ انسان غفلت کی نیند سوئے گا نہیں, وہ زکات میں کٹوتی نہیں کرے گا, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ موت سے ہمیں پالا پڑنا ہے اور اس حضور میں جانا ہے جو سب سے زیادہ طاقت والا ہے. ان کے سامنے ہماری حاضری ہوگی. اس دن اللہ نے اگر یہ کہہ دیا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, میرے نافرمانوں کو الگ کر دو, میرے فرما بردار بندوں کی لائن ایک بناؤ اور نافرمانوں کی لائن ایک بناؤ. اگر ہم نے غفلت کی زندگی گزاری, موت کو بھول گئے اور غفلت کی زندگی گزاری, اور ہمارا اللہ نہ کرے کہ ہمارا نافرمانوں میں ہمارا نام آ جائے اور اس لائن میں کھڑے ہو جائیں, تو پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے